آج ڈاکہ زنی کی جا رہی ہے، آج لوگوں کو اس دین سے گمراہ کرنے کے لیے لوگ اپنی جان مال کی بازی لگا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے فرقہ باطلہ مسلمانوں کو ان کی محمد کے طریقے سے ہٹانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان ایسے ہیں کہ ہم خواب غفلت میں سوئے پڑے، آرام سے نیند میں سو رہے ہیں۔ پوری دنیا جاگ چکی ہے، لیکن ایک قوم ایسی جو ابھی تک سو رہی ہے۔ پتہ نہیں اللہ کب ان قوم کو جگا دے، اللہ کب اس قوم کو ہوش آ جائے جو اپنی ایمان کی حفاظت کر لے۔ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دوسروں، پوری دنیا کی قوم جاگ رہی، یہود و نصارہ، مشرکین سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔ سارے مشرکین، سارے کفار، سارے دشمنان اسلام ایک پلیٹ فارم پر آ گئے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اب دجال آنے والا ہے، تو دجال کا ساتھ دینے کے لیے وہ سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے ہیں۔ لیکن ہمیں ہیں، ہمارے نبی نے سب کچھ بتا کر کے چلے گئے، پھر بھی ہم سو رہے ہیں، پھر بھی ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرما دیا، جو آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت فرمائی، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو سنو، یہ میرا محمد، یہ میرا پیارا نبی دنیا کے مردوں میں سے کسی کے باپ تو نہیں بنیں گے، لیکن یہ میرا خاتم النبیین بنیں گے۔ یہ تمام لوگوں کے نبی اور رسول بنائے گئے ہیں، اور یہ آخری نبی اور میرا چہیتا پیغمبر ہے۔ اللہ نے فرما دیا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کے بعد کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہوگا، کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، یہ میرا آخری نبی ہے، یہ میرا پسندیدہ نبی ہے۔ میرے دوستو، دنیا کا بھی دستور ہے کہ آدمی دو ہی بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے، ایک تو جو سب سے پہلا پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ بیچ میں جو درمیان میں ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، چلم چلاؤ میں چلا جاتا ہے۔ ان دونوں سے والدین کو جو شروع میں بچہ پیدا ہوا ان سے محبت ہوتی ہے، اور جو آخر میں پیدا ہوتا ہے ان سے محبت ہوتی ہے۔ کیوں محبت ہوتی ہے؟ کہ آپ کے بعد بچہ نہیں، چھوٹے بچے سے سب پیار کر دیں، چھوٹا بچہ اگر غلطی بھی کر لے تو ماں باپ رحم کر کے معاف کر دیں، میرا چھوٹا بچہ ہے، چلو اس کو معاف کر دیتے۔ اور بڑے بچے اگر غلطی کریں، یار یہ میرا بڑا بچہ ہے، کیا پتہ اس کے بعد بچہ نہ ہو، تو اس لیے ان کی بھی غلطی معاف کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بھی ہیں اور اخیر بھی ہیں۔ اللہ نے دونوں سلسلہ ہمارے نبی پر بند کر دیا، شروع بھی، اول بھی اور آخر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی ہے، ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، تو اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ لَا أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ زمانہ آئے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے کے اندر ہی جھوٹے نبی پیدا ہو چکے تھے، نبی کے دعوے دار پیدا ہو گئے تھے۔ اسود انسی کے نام سے ایک جھوٹے مکار پیدا ہوئے، کہا کہ اب میں نبی ہوں، اس نبی کا آخری وقت آ گیا، اب اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک فوج کو بھیجا، جاؤ اس کی گردن اڑا کر کے لاؤ، کیونکہ اللہ نے خاتم النبیین مجھے بنایا، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں پیدا ہوگا، اس لیے اس کو دنیا کے اندر رہنے کا بھی حق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر دے، وہ میرے محمد کے دیوانے گھر سے اٹھتے ہیں اور تلوار لیتے ہیں، اس ظالم اسود انسی کا سر اتار کر کے میرے نبی کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ اے میرے نبی، آپ کے دشمن کا تو یہی حال ہونا چاہیے کہ ان کا سر آپ کے قدموں میں ہو۔ فیروز دہلوی نے اس جھوٹے نبی مکار کا سر قلم کر دیا۔ ہمارے نبی گزر گئے،
گزرتی فوراً دوسرا پیدا ہوا مسیلمہ بن قذاب، کہا کہ نبی چلا گیا، اب اللہ نے دوسرا نبی مجھے بنا کر کے بھیج دیا، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ قربان جائیے خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مدینے کے اندر پورا انتشار پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے نبی کے گزرتے ہی بہت سے آدمیوں نے مرتد اختیار کر لی، بہت سے آدمیوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا کہ اب ہم نبی نہیں رہے تو اب ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، اب نبی نہیں رہے تو ان کی دین کو بھی اب ہم چھوڑتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ نہیں، میں ایک لشکر تیار کروں گا اور اس مسیلمہ بن قذاب مکار جھوٹے کا سر اترواؤں گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر بھیج رہے تھے مدینہ سے تو بڑے بڑے صحابہ نے کہا کہ اے ابو بکر، اے خلیفۃ المسلمین، اس لشکر کو بھی نہ بھیجیے، کیونکہ پورے مدینے کے اندر، پورے اطراف کے اندر انتشار پھیلا ہوا ہے، اللہ کے نبی چلے جانے سے لوگوں کے اندر افراد و تفریق کا ماحول ہے، اگر مدینہ خالی ہو گیا کیا پتہ اچانک ہم پر حملہ ہو جائے اور مدینے پر غیروں کا قبضہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم، جب تک ابو بکر کے جان کے اندر جان ہے ابو بکر اس وقت تک خاموش نہیں رہے گا۔ ابو بکر چاہے اس مدینے کے اندر اکیلا رہے، ابو بکر کی گوشت کو، بوٹیاں کو پرندے کھا جائے، لیکن پھر بھی میں اس لشکر کو جانے سے، روانہ کرنے سے نہیں روکوں گا۔ میں ابو بکر تنہا پورے مدینے کی حفاظت کروں گا اور پورے دشمنان اسلام سے مقابلہ کروں گا، لیکن میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا جو میرے نبی کے خلاف کھڑا ہوا اور اس کی سر اتروانا۔ میرے دوستو، اس زمانے کے اندر بہت سے جھوٹے نبی پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چنانچہ وہ لشکر کو روانہ کیا اور مسیلمہ بن قذاب کو جہنم رسید کر کے وہاں سے لشکر واپس آئے۔ اب کیا ہوا؟ پھر ایک دوسرا فتنہ آج سے 100 سال پہلے ہمارے اس ہندوستان کے اندر سر اٹھایا۔ پنجاب کے اندر ایک جگہ ہے قادیان، مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا۔ انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ اب میں بروزی نبی ہوں، اللہ نے جو نبیوں کا سلسلہ بند کیا تھا وہ سلسلہ اب لا کر مجھ پر چھوڑ دیا، کیونکہ میرا نام احمد ہے اس لیے میں نبی ہوں۔ میں نبی کے سلسلے نسب کو جوڑتے ہوئے میں نے اپنا قادیان کے اندر پیدا ہوا، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور مجھے نبی تسلیم کرو۔ کبھی تو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، کبھی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی بیٹی ہوں، کبھی یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں، میں ہی نبی ہوں۔ یہ جھوٹا مکار جسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے ایسے رنگ بدلتا جا رہا۔ لیکن ہم مسلمان ہندوستان کے اندر سوتے رہے اور اس مرزا غلام احمد قادیانی اپنی تبلیغ کو جاری رکھا، اپنے دین کو پھیلا کر کے پورے ہندوستان کے اکثر لوگوں کو اس کے اندر متوجہ، 1000 کے قریب اپنے لوگوں کو بنا لیا، اپنے دین کے اندر داخل کر لیا۔ ان کا فتنہ مٹا۔ آج سے 15 سال پہلے ایک اور فتنہ پیدا ہوا جو کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں محمد ہوں۔ اور وہ فتنہ کیا ہے جو آج کل ہمارے کرناٹک میں بھی وہ فتنہ چل رہا ہے۔ کرناٹک بھی اس فتنے کے لپیٹ میں ہے، اور کرناٹک کے ہمارے وہ نوجوان بھائی جو جماعت کے پکے ساتھی تھے وہ اس فتنے کے شکار ہیں، وہ اس فتنے کے اندر ملوث ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سادہ نوجوان تھے، ان کو کیا معلوم کہ ہمیں کس راستے سے گمراہ کرتے ہیں، کس راستے سے ہمارے ایمان کو سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج سے 15 سال پہلے بہار کے دربھنگہ ضلع کے اندر ایک شخص پیدا ہوا جن کا نام شکیل بن حنیف ہے۔ شکیل ابن حنیف وہ پیدا ہوا اور وہ مکار، ظالم، کذاب، جھوٹے، انہوں نے غیروں سے اپنی مالی مدد لے کر کے اعلان کر دیا کہ اب میں ہی نبی ہوں،
اب میں ہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اب میں ہی مہدی علیہ السلام ہوں۔ کیونکہ کہتا ہے کہ جب قیامت سے اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین کے اندر مسلمانوں کی قیادت کریں گے، مسلمانوں کی سربراہی کریں گے، مسلمانوں کا امیر بنیں گے، اور مسلمانوں کو لے کر کفار و مشرکین کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ فرمایا کہ میں مہدی ہوں، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، کیونکہ اب قیامت قریب ہے، اللہ نے مجھے مہدی بنا کر کے بھیج دیا۔ ہمارے مسلمان سو رہے ہیں اور اس کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ شکیل بن حنیف ایک بیکار آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی معاشرے کے اندر، کوئی ان کا مقام نہیں تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ چلو کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنے مارکیٹ کے اندر اپنا یہ بناتے، بھاگ جماتے ہیں، اپنی پراپرٹی بناتے ہیں۔ چنانچہ وہ غیروں سے، کفار و مشرکین سے مدد لینا شروع کیا، اور کفار یہ چاہتے ہیں، یہود و نصارہ تو یہی تو چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا حمایتی بن جائے، کوئی ہمارا مدد بن جائے، مددگار بن جائے، اور ہم کو مالی تعاون دے کر کے اس اسلام کو مٹائیں۔ میرے دوستو، ہمارے اس بنگلور شہر کے اندر بہت سے اضلاع اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، بہت سے نوجوان ان کی دین کو قبول کر لیے ہیں، اور انہوں نے اپنا اڈا فیروز اورنگ آباد میں بنایا ہوا ہے، ان کا ایک محلہ بنا دیا، جبکہ وہ تنہا آدمی کھڑا ہوا تھا، اب 1000 کے قریب ان کے ماننے والے۔ اور ہمارے اس ہوبلی کے اندر، میسور کے اندر، ان تمام علاقوں کے اندر ان کی محنت ہو رہی ہے، اور شموگا کے اندر بھی ان کی محنت ہو رہی ہے، اور خوب زور و شور سے وہ اپنے دین کو پھیلا رہا ہے۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ڈائریکٹ آپ کو نہیں کرے گا کہ آپ آئیے، ان کے جتنے چیلے ہیں نا بڑے چالوک ہیں، بڑے بالکل فرتیلا تیز ذہن کے ہیں، ان کے جتنے چیلے ہیں بالکل ان کو ٹریننگ دے کر ایسا تیار کیا ہے کہ اگر آپ ان کو دیکھیں گے سوچیں گے کہ سب سے بڑا متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ نمازی، سب سے زیادہ عبادت گزار یہی بندے ہیں۔ لمبی لمبی داڑھی، کرتا پاجامہ ٹخنے سے اونچے، اور ہر وقت ہاتھ میں تسبیح، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے صف میں نماز پڑھنے والے ہوں، اول صف میں بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، تکبیر اولیٰ تک فوت نہیں کرتے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ کون نوجوان سب سے زیادہ مسجد میں آتے ہیں، کس نوجوان کا مسجد کے اندر سب سے زیادہ دل لگا رہتا ہے۔ چنانچہ 2-4 دن دیکھ کر کے اس نوجوان کا پیچھا کرتے ہیں، مسجد کے اندر نہیں جاتے ہیں، رات مسجد سے باہر نکلے، ہاتھ ملائے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا بھائی، کیا خیریت سے ہو، اچھے سے ہو، چلو ہوٹل کے اندر چلتے ہیں، چائے پی کے آتے ہیں۔ پہلے دن یہی ٹارگٹ کرتے ہیں، چلو ہوٹل کے اندر چلتے ہیں، تھوڑا چائے وائے پیتے ہیں، گپ شپ ہوگی، چنانچہ حال چال لیتے ہیں۔ پھر دوسرے دن یہی کرتے ہیں کہ چلو بھائی چلو گھوم کے آتے ہیں، تھوڑا سیر و تفریح کر کے آتے ہیں۔ جب دیکھتا کہ یہ بندہ میری طرف مانوس ہوتا جا رہا ہے، اور ہم مسلمان ایسے کہ ایک چائے جو ہم کو پلا دیے تو ہم اسی کی طرف گانے لگ جاتے ہیں، ایک چائے کے اندر ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ چائے مل گئی، اب تو دنیا جدھر بھاڑ میں جائے۔ چائے سے وہ شروع کرتے ہیں، اسٹارٹنگ کرتے ہیں، پہلے آپ کو اپنے ساتھ ملانے کر اپنے ساتھ دوستی کریں گے، اور ایسا دوست بن جائیں گے آپ کے، سمجھے کہ یہی میرا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا ہمدرد آدمی۔ جب وہ آپ کو اپنے گرفت میں لے لیں گے، اس کے بعد وہ آپ سے باتیں کیا کریں گے کہ بھائی آپ کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی؟ ہر مسلمان کو معلوم کہ قیامت قریب ہے۔ فرمایا جب قیامت قریب ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قریب آ جائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے امام مہدی کو بھیجیں گے، اور امام مہدی کو جب بھیجیں گے تو امام مہدی آ کر کفار و مشرکین کے خلاف جنگ کریں گے، کفار و مشرکین کے خلاف ایک لشکر تیار کریں گے، ایک جماعت تیار کریں گے، اس جماعت کو لے کر، اس لشکر کو لے کر کفار و مشرکین پر چڑھائی کریں گے۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جو اس دنیا کے اندر آ کر
امن سلامتی کا ماحول قائم کریں گے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس دنیا کے اندر جو دجالی فتنہ آئے گا، جو دجال آئیں گے، ان کا سر قلع قما کریں گے، ان کے سر کو اتاریں گے، ان کے سر کو دھڑ سے الگ کریں گے۔ تو یہ باتیں ہوتی رہی۔ جب دیکھا کہ واقعی یہ میرے باتوں میں آ رہا ہے، یہ بندہ اب میری طرف آ رہا ہے، تو فرمایا کہ میرے بھائی، کیا تم کو معلوم ہے کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئیں گے اور ایک جماعت تیار کریں گے، ایک لشکر تیار کریں گے تاکہ وہ کفار سے لڑ سکیں، وہ ظالموں سے لڑ سکیں، ان کی مدد کے لیے تو لوگوں کی فوج کی ضرورت ہوگی، لوگوں کی ایک بڑی جماعت کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ مسلمان جو ان کا چائے میں آ گیا تھا، بریانی میں آ گیا تھا، گول گپے میں آ گیا تھا، پکوڑے میں آ گیا تھا، کھچڑیوں میں آ گیا تھا، وہ نوجوان کہے گا ہاں بھائی، واقعی ایک مسلمانوں کی جمعیت ہونی چاہیے، ایک مسلمانوں کی جماعت ہونی چاہیے، ایک مسلمانوں کی اپنی قیادت ہونی چاہیے، ایک لشکر ہونی چاہیے جو کفار و مشرکین سے لڑ سکے۔ جب دیکھا کہ واہ، یہ تو میرے قبضے میں آ گیا، یہ دانہ جو میں ڈالا تھا، پرندہ میرا دانہ چگ گیا، تو فوراً کہہ دے گا کہ میرے بھائی، تم کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کو ایک لشکر کی ضرورت پڑے گی، مسلمانوں کو ایک جماعت کی ضرورت پڑی، اور حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر سارے مسلمان بیعت کریں گے، تم کو معلوم نہیں امام مہدی آ چکے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ جب آخری درجے میں جا کر کیا کہیں گے کہ امام مہدی آ چکے ہیں، چلو امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور اپنی مسلمانوں کی قیادت کو مضبوط کرتے ہیں، اپنی مسلمانوں کی جمعیت کو مضبوط کرتے ہیں، تاکہ ہم سب مل کر کے ان کفار و مشرکین کا قلع قما کریں، کفار و مشرکین کا خاتمہ کریں۔ جب کہا، جب وہ نوجوان اس کے فریب میں آ جائیں گے، اس کے دھوکے میں آ جائیں گے، جب وہ نوجوان کہیں گے بھائی بتاؤ امام مہدی کہاں ہیں، تم کہہ رہو آ گئے، کہا کہ امام مہدی اورنگ آباد میں، امام مہدی موجود ہے شکیل ابن حنیف کی شکل میں، اللہ نے امام مہدی کو بھیج دیا، آؤ ان کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔ اور شکیل بن حنیف نے ایک سب سے بڑا سردار بنارس کے اندر ایک رکھا ہے، جب وہ نوجوان اس کے قائل ہو جاتے ہیں، اس کے باتوں میں آ کر کے، وہ لٹی چھپی باتوں میں آ کر کے ان کی دین کو قبول کر لیتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو بنارس بھیجا جاتا ہے، ان کا موڈ بنایا جاتا ہے، وہ جب پورے اس پر آ جاتے پھر ان کو جا کر کے بھیج دیتے ہیں شکیل بن حنیف کے پاس۔ شکیل بن حنیف کے پاس جب چلا جاتا ہے وہ آدمی، وہ نوجوان، تو پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ جب بیعت ہو جاتا ہے ان کا ایمان ختم ہو، ان کا ایمان سلب ہو گیا، اور وہ بیعت کیا کرتے ہیں کہ تم یہ اپنی زبان سے اقرار کرو کہ میں ہی مہدی ہوں، اور اللہ پھر مجھے ہی عیسیٰ بنا کر کے دوبارہ بھیجیں گے۔ جب یہ کہہ دیا تو میرے دوستو، وہ نوجوان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہ نوجوان اپنے ایمان کو ختم کر چکا ہوگا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، اگر کوئی بھی آ کر ایسی باتیں آپ کو کہیں کہ بتاؤ قیامت کب آئے گی، قرب قیامت کی کیا نشانی ہے، امام مہدی کب آئیں گے، تو میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، ان نوجوانوں کے مکر و فریب سے آپ حفاظت کریں۔ اگر وہ آپ سے ایسی موضوع پر باتیں کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چلو جو بات آپ مجھے سمجھا رہے ہیں، ہمارے امام صاحب سے کے سامنے یہی بات ہم کو کہنا، ہمارے علماء کے سامنے یہی بات کہنا جو تم کہہ رہے ہو۔ جب یہ بات آپ ان کو کہیں گے تو اسی دن سے آپ کی دوستی ان سے ختم۔ اور یہ سب سے زیادہ ٹارگٹ بناتے ہیں کالجوں کے لڑکوں کو، اسکولوں کے لڑکوں کو، اور ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں دین کے پکے بھائی جماعت کے، ان کو بھی ٹارگٹ بناتے ہیں، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو پوری اسلامی تاریخ